السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افطار کرنے کا طریقہ ذکر کروں گا۔ جی ہاں ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افطار کس طرح کیا کرتے تھے اور افطار کی ابتدا کن چیزوں سے کرتے تھے۔ اس سے پہلے آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو پوری دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل جانکاری مل سکے، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں، اور اگر ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب تک شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو ناظرین، ایک صحابی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب افطار کا وقت ہوتا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تر کھجوروں کے ذریعے اپنے افطار کی ابتدا کرتے، یعنی کہ آپ کے افطاری کی جو ابتدا ہوتی تھی وہ کھجور کے ذریعے ہوتی تھی، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام افطاری شروع کرتے تھے تر کھجور کے ذریعے، اور اگر تر کھجور میسر نہ ہوتی تو آپ چند سوکھی کھجوروں کے ذریعے اپنی افطار کرتے تھے، یعنی چھوارے کے ذریعے، کہ اگر تر کھجوریں میسر نہ ہوئی تو آپ چھوارے کے ذریعے افطار کرتے تھے، اور اگر کھجوریں بھی میسر نہ ہوئی تو آپ چند گھونٹ پانی کے پی کر افطار کرتے تھے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افطار کرنے کا طریقہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ یہ اس حبیب کے افطار کا طریقہ ہے جس کو اللہ نے کائنات میں سب سے پاکیزہ اور سب سے مقدس بنایا، کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ذات لائق تعریف ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اتنی ساری فضیلت اور اتنے سارے کمالات حاصل ہونے کے باوجود آپ کے افطار کا طریقہ اور آپ کے افطار کا انداز کتنا نرالا اور کتنا جداگانہ ہے کہ آپ کھجوروں کے ذریعے افطار کر رہے ہیں۔ اگر کھجوریں میسر نہ ہو رہی تو سوکھی کھجوروں کے ذریعے افطار کر رہے ہیں، اگر وہ بھی آپ کے دسترخوان پر موجود نہیں ہے تو آپ نے چند گھونٹ پانی کے پی کر افطار کیے۔ یہ اس پاکیزہ ہستی کے دسترخوان کا منظر ہے کہ اگر وہ چاہتے تو جنت سے آپ کے لیے دسترخوان اتر سکتا تھا، اگر وہ چاہتے تو منہ و سلوہ آپ کے دسترخوان پر آ سکتا تھا۔ اب ہم اپنے افطار کا اور اپنے دسترخوان کا ذرا جائزہ لیں کہ آج مسلمانوں کے افطاری کا کیا عالم ہے۔ آج ہمارے افطار کے دسترخوان پر کئی قسم کے پھل اور کئی قسم کے میوہ جات موجود ہوتے ہیں۔ مشروبات میں روح افزا کا شربت الگ، کولڈ ڈرنک الگ اور فالودہ الگ، نہ جانے کئی قسم کے مشروبات موجود ہوتے ہیں، اور تیل میں تلی ہوئی چیزیں اور پکوان، بھجیے، پکوڑے، سموسے اور نہ جانے کئی قسم کی ڈشیں ہمارے دسترخوان پہ موجود ہوتی ہے۔ آج ہمارے دسترخوان کی افطاری کا یہ عالم ہے، آج مسلمانوں کی افطاری کا یہ عالم ہے کہ ہم نے رمضان کو عبادت کا مہینہ نہیں بلکہ کھانے کا مہینہ بنا لیا ہے، بلکہ یہ مہینہ تو اللہ نے ہمیں اس لیے عطا فرمایا تھا کہ اس مہینے میں ہم عبادت کے ذریعے اللہ کو راضی کر سکتے، کہ یہ مہینہ تو اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے دیا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں عطا کیا گیا تھا، لیکن ہم نے اس مہینے کو تجارت کا مہینہ بنا لیا، ہم نے اس مہینے کو کھانے پکانے کا مہینہ بنا لیا، کہ مرد حضرات عصر سے مغرب تک بازاروں میں افطاری خریدنے میں مصروف ہوتے ہیں، اور ہمارے گھر کی خواتین کا یہ عالم ہے کہ مغرب کی اذان تک وہ چولہے اور گیس پر کھڑے ہو کر افطاری کا سامان تیار کرنے میں لگی رہتی ہے۔ یہ آج ہمارے مسلمانوں کے افطاری کا عالم ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو طریقہ میں نے آپ کے سامنے بتایا وہ صرف اور صرف اس لیے بتایا گیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم بھی اپنی افطاری کر سکے، کہ ہم اپنے افطار میں مختصر چیزیں رکھیں اور اپنے افطار کو افطار بنا کر رکھیں، ہم اپنی افطاری کو مختصر کریں
تاکہ افطاری کرنے کے بعد ہم نماز جو ہے وہ بشاشت کے ساتھ پڑھ سکیں۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اتنی زیادہ افطاری کر لیتے ہیں کہ تھکاوٹ کی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ پاتے۔ تو یاد رکھیں، اللہ نے رمضان کا مہینہ ہمیں عبادت کے لیے عطا فرمایا ہے، نہ کہ کھانے اور پکانے کے لیے۔ اس لیے ہم اس چیز کا دھیان رکھیں کہ ہم اپنے افطار کے دسترخوان کو مختصر بنائیں۔ ہاں، اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو آپ اپنے حیثیت کے مطابق اپنے افطار کے دسترخوان کو سجائے، لیکن اس بات کا دھیان رکھے، اس بات کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے دسترخوان کو وسیع کرے کہ ہمارے اطراف و اکناف کے جو پڑوسی ہیں، ہمارے ارد گرد رہنے والے مسلمان بھائی بھوکے نہ رہ سکے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھروں پر افطار کے وقت دسترخوان سجا ہو اور وہیں ہمارا پڑوسی مسلمان افطاری کرنے کے لیے اس کے پاس اتنے پیسے نہ ہو کہ وہ پھل خرید سکے، وہ فروٹ خرید سکے، اور اس کے بچے پیاس سے اور بھوک کے مارے سسک رہے ہو اور بلک رہے ہو، مگر اس نوجوان کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ افطاری خرید کے اپنے بچوں کو افطار کرا سکے۔ تو جہاں ہم خود اپنی افطاری کا انتظام کرے، اگر اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے، اگر اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے، تو ہم غریبوں کا خیال کرے، ان کے گھر تک پھل فروٹ وغیرہ جو بھی ہم سے میسر ہو سکے ہم ان کے گھر تک پہنچا سکے، تاکہ ہمارے ساتھ غریبوں کی بھی افطاری ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کرنا نہ بھولے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔